کہتا ہے نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ برائی اور عدوان کہتے ہیں بغاوت۔ بغاوت ہوتا ہے اللہ سے جنگ پہ آ جانا، اللہ کے حکم کو ڈٹائی سے توڑنا۔ وہ میں نے ایک اعلان کیا تھا نا، اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا خیال کریں۔ نیکی کرنے کا ہم سب کو بڑا شوق ہے، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، لیکن بعض اوقات صدقہ گلے پڑ جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ اگر آپ کے پاس علم ہے، شعور ہے، اور آپ نے صدقہ ایسی جگہ پہ کیا کہ اس سے برائی بڑھتی گئی، غلطی بڑھتی گئی، جرم بڑھتا گیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نشئی ہے، شرابی ہے، اور وہ آپ سے مانگنے آ گیا، آپ نے اس کو 10 روپے دے دیے، تو آپ نے شرابیوں کی تعداد میں اضافہ کیا نا، برائی میں اضافہ کیا۔ اسی طرح کوئی اور اس طرح نشئی آ گیا، ہیروئن کی مانگ رہے ہوتے ہر جگہ پہ، آپ نے اس کو دے دیا، یار یہ مر رہا ہے پتہ نہیں نشے سے، اس کو 100 روپے دے دیتا ہوں، تو آپ نے 100 روپے جہنم میں جانے کے لیے سرٹیفکیٹ لے لیا۔ آپ نے برائی سے تعاون کیا، آپ نے برائی کو بڑھانے میں تعاون کیا۔ یہ جو کراچی میں خاص طور پہ گداگری ہے، یہ ایک پیشہ ہے، اور اس میں مجرم آپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھائی میں تعاون کرنا، برائی میں نہیں کرنا۔ میں تو حیران ہوں کہ مسجدوں کے باہر چوکوں میں جتنے مانگنے والے ہیں، یہ ڈٹائی سے مانگتے ہیں، بدماشی سے لیتے ہیں، اور پھر یہ مال جمع کرنے کے لیے۔ یہ سن لیں آپ، آج آپ کو بڑی قیمتی بات بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے 2 لوگوں کی زبان قیامت میں اس طرح لٹک رہی ہوگی جیسے کلب کتے کی لٹکتی، دیکھا باولا کتا دیکھا ہوگا، اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ 2 لوگوں کی زبان لٹک رہی ہوگی، کون ہے؟ نمبر 1 جو مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے، ڈرو اللہ سے، جو مال جمع کرنے کے، اور میں نے ایک اعلان کیا نا کہ خاتون آتی ہے 3 سال سے آ رہی ہے، وہ یہاں سے ہٹ کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اب برائی کو اضافہ کون دے رہا ہے؟ جو اس کو 10 روپے دے رہا ہے، اور اس کو میں نے پہچان لیا کہ 125 سے آتی ہے۔ پھر بھی لوگ دے رہے ہوں گے یا نہیں دے رہے، وہ آپ کا منشا ہے، لیکن آپ کی سخاوت سے برائی اگر بڑھ رہی ہے تو پکڑ آپ کی ہونی ہے۔ مجھے آپ کے پیسے سے کوئی لالچ نہیں، اور میں نے کہو گے، وہ میں نے سنا ہے 1-2 آدمی سے کہ یار مولوی روک رہا ہے، بھائی آپ برائی کو اضافہ کر رہے ہو، مجرم آپ اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے۔ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے کسی کو مال دیا اور وہ غلط جگہ پہ یوز ہوا تو پکڑ تو آپ کی ہو گئی نا۔ اور اگر اس طرح پکڑ آپ کی نہیں ہونی تو مولوی کی بھی نہیں پکڑ ہونی کہ اگر اس نے برائی پہ لگا دیا، اپنے خطبوں میں غلط باتیں بتائی اور آپ بدعت کرنے لگ گئے، تو پھر مت کہو کہ مولوی جہنم میں جائے گا، پھر مولوی بخشے گا، پھر آپ ہی جاؤ گے۔ اس لیے یہ اچھا دوسری بات کیا ہے کہ سخاوت کرنی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، حقدار کو دینا ہے، اور حقدار آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ صحابہ کرام کا دیکھو انداز کیا تھا، آج بھی عربوں میں انداز ہے، وہ ایسے نہیں دیتے جاتے، وہ پہلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو صدقہ دیتے ہیں۔ کوئی مدرسے کا کہتا ہے، کوئی مسجد کا کہتا ہے، کوئی یتیموں کا کہتا ہے، کوئی فقیروں کا کہتا ہے، کوئی مسکینوں کا کہتا ہے، کوئی سلام زدگان کا کہتا ہے، اور جو بلا وجہ مانگ رہا ہو اس کو کہتے جاؤ معاف کر دو۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے ایک خاص جملہ بتایا، کہا جو آپ سے بلا وجہ سوال کرتا رہے اس کو آپ نے کچھ نہیں جواب دینا سوائے اس کے کہ معاف کرو۔ گالی نہیں دینی، دھکے نہیں دینے، خالی معاف کرو کہنا۔